أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ ہم مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے تجوید کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ. آپ کو سب سے پہلے غور سے سننا ہے اور پھر ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. چلے جی آغاز کرتے ہیں. اللہم افتح لی، اللہم افتح لی. اللہ، اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر آ جائے تو اللہ کا جو نام ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے. اللہ، اس کو اللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ. اس کے بعد لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی، غالباً کہہ لیں 2 سیکنڈ. ٹھیک ہے. اللہ. نیکسٹ ہم، میم کے اوپر شد ہے تو اٹس مین یہاں پہ میم مشدد کا ہم غنہ کریں گے اور غنے کی مقدار بھی 2 سیکنڈ کے قریب ہی ہوتی ہے. اللہم مف، میم کی زبر فا کے ساتھ ملے گی اور فا کے اندر ہمس کی صفت ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں سانس جاری ہوگا. مف مف تح تح، ہا کے اندر بھی ہمس کی صفت ہوتی ہے، ہا میں بھی سانس جاری ہوگا اور فا میں بھی سانس جاری ہوگا. اللہم افتح لی میں یا مدہ کا روح ہے، یعنی کہ یا سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. 2 سیکنڈ کے لیے مقدار جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے. لیکن ایک اور چیز، اگر حروف مدہ الف مد، یا مد یا واو مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں یا اگلے کلمے میں آ جائے تو 2 سیکنڈ سے مقدار بڑھ کے 4 سیکنڈ پہ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. لی، حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے تو یہاں پہ کون سی مد ہے؟ مد منفصل. چھوٹی مد سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ مد منفصل ہے، اس کی علامت سے بھی. اللہم افتح لی. نیکسٹ آ جائیے. اب یہ حمزہ ہے. اچھا یہ دیکھنے میں الف لگ رہا ہے لیکن یہ حمزہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اگر الف بالکل خالی ہوتا تو ہم اس کو الف پڑھتے، لیکن چونکہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے جیسے زبر، زیر، پیش، تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب با کے اوپر جزم ہے اور جزم کیا شو کرتی ہے کہ با کے اوپر قلقلہ ہوگا. قلقلہ یعنی کہ آواز کا پلٹ کے واپس آنا قلقلہ کہلاتا ہے. یہ 5 لیٹرز پہ ہوتا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال. اب آواز میں ایک وائبریشن اور ایک تیزی سی محسوس ہوتی ہے، پلٹ کے واپس آتی ہے. اب ٹھیک ہے. نیکسٹ جی واو کے اوپر زبر اور آگے الف ہے. اگر الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہاں پہ الف مدہ کا قاعدہ ہوگا 2 سیکنڈ کے لیے. یہ جو زبر ہے اس کی مقدار لمبی ہو جائے گی. اب وا سے وا ہو جائے گا. نیکسٹ جی با کی زبر جو ہے وہ لمبی نہیں ہوگی کیونکہ ساتھ میں الف نہیں آیا تو یہ لمبا نہیں ہو سکتا. ان حرکات کو ہم لمبا نہیں کر سکتے. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اب وابا. اللہم افتح لی ابوابا. نیکسٹ ہے جی راہ. اس میں راہ جو ہے وہ موٹی پڑی جائے گی. راہ ہا کے اوپر جزم ہے، اٹس مین کہ اس میں حمز کی صفت آ جائے گی. ہاں میں ویسے حمز کی صفت ہوتی ہے اور جزم کے ساتھ یہ زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ سانس آپ کا جاری ہوگا. رحمتک، ما زبر، تا کے نیچے زیر اور کاف کے اوپر زبر. حرکات کسی صورت بھی آپ نے لمبی نہیں کرنی. رحمتک. دوبارہ سے سنیے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہم اے اللہ، افتح لی کھول دے، لی میرے لیے، افتح لی کھول دے، لی میرے لیے، ابواب دروازے، رحمتک اپنی رحمت کے.
اے اللہ میرے لیے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. جب مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا ترجمے کے ساتھ جب آپ فیل کر کے پڑھیں گے تو اس کا جو کہنے ایک سکون ہے، اس کی جو لذت ہے وہ الگ ہی ہوگی. دوبارہ سے سنیے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اگر وقف کرنا چاہے تو وقف بھی کریں. یہاں پہ کاف کی زبر ڈراپ کر دے، اس پہ جزم آ جائے گی، تک پڑھا جائے گا، کاف میں بھی ہمس ہے. ایک دفعہ دوبارہ سنیے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو یہ تھی ہماری آج کی دعا مسجد میں داخل ہونے کی. ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ پڑھا بھی ہوگا اور پریکٹس بھی کی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.